بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت حافظہ کی انوکھی مثال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لے گئے تو اہل بصرہ نے ان کا استقبال کیا اور پورے شہر کے لوگ نکل کر باہر آ گئے۔ استقبال کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ایک محفل میں بٹھایا۔ ذرا توجہ سے سننا۔ انہوں نے پہلے پلاننگ بنائی کہ یہ حافظ الحدیث ہیں، ہم ان کو پرکھیں گے یہ کیسے حافظ ہیں۔ انہوں نے 10 بندوں کو تیار کر لیا اور ہر بندے نے 10 حدیثوں کو یاد کر لیں، مگر کہیں متن میں اور کہیں سند میں ہر حدیث میں فرق کر ڈالا۔ اچھا، جب کسی کا تعارف کرایا جائے کہ یہ حافظ الحدیث ہیں اور اس سے کہا جائے کہ حدیث سناؤ، تو اس کا دل تو چاہتا ہے کہ جو مجھے کہا جائے سب آتا ہو۔ پہلے تو ان لوگوں نے اتنے بڑے مجمع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا کہ جی بڑے امام ہیں، حافظ ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔ انہوں نے خوب تعریفیں کی۔ اس کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا کہ جی مجھے کچھ حدیثیں پہنچی ہیں، ذرا آپ سنیں، آپ کو پہنچی ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ اس نے پہلی حدیث پڑھی، مگر اس حدیث کی سند میں یا متن میں کہیں فرق کر دیا۔ اس نے پڑھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ اب یہ کو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں۔ اس نے دوسری پڑھی، فرمایا کہ نہیں، یہ حدیث بھی نہیں پہنچی۔ اس نے تیسری حدیث پڑھی، فرمایا نہیں۔ چوتھی حدیث پڑھی، فرمایا کہ یہ حدیث بھی مجھ تک نہیں پہنچی۔ اب عام بندہ تو سمجھے گا کہ واہ بھائی واہ، یہ کیسے حافظ حدیث ہیں کہ جو پوچھتے ہیں آگے سے کہتے ہیں یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی، اسے تو کچھ آتا نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، 10 بندوں نے 100 حدیثیں پوچھیں، انہوں نے سب کے جواب میں کہا لا، یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی۔ ان پر کتنا نفسیاتی بوجھ پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر،
بہت بڑا امتحان تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر وہ ہر بار کہتے کہ لا، یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی۔ جب سب بندوں کے جواب میں لا کہا گیا تو اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی دیکھو، آپ حضرات نے جو حدیثیں پوچھی ہیں اب ذرا سنو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث پڑھی جو اس بندے نے غلط متن یا غلط سند کے ساتھ پڑھی تھی، اور پھر فرمایا اس بندے نے اس حدیث میں یہ غلطی کی ہے۔ پھر فرمایا مجھے یہ حدیث یوں پہنچی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے ان کے غلط متن یا غلط سند کی جو روایات تھیں 100 کی 100 اسی ترتیب کے ساتھ پہلے سنا دی، اور ساتھ ساتھ ہر حدیث صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ سناتے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 100 حدیثوں کو یاد کر لینا یا سنا دینا امام صاحب کے لیے کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ پوچھنے والوں نے جو غلط سلط کر کے پوچھا تھا ان سے ایک ہی دفعہ سن کر ان کی بھی 100 باتیں 100 حدیثیں یاد رہ گئیں، اور وہی ترتیب سے سنائیں اور سنا کر بتایا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ان حدیثوں کے اندر اس طرح یہ غلطی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا حافظہ تھا! قوت حافظہ اور محدث کا مقام۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ظاہری بینائی چلی گئی تھی۔ ایک دفعہ حرمین شریفین کے سفر پر جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے۔ اب اونٹ ویسے بھی اونچا ہوتا ہے، اور جو بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ کافی اونچا ہوتا ہے۔ اگر سڑک کے ادھر درخت لگے ہوئے ہوں تو ڈر رہتا ہے کہ سر کو نہ لگ جائیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سوار جا رہے تھے، ایک جگہ امام صاحب نے سر بالکل نیچا جھکا لیا، لوگ بڑے حیران ہوئے، آگے جا کر پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت آپ نے سر ایسے کیوں جھکا لیا؟ حضرت کہنے لگے، وہ جو درخت تھا جس کی شاخوں سے بچنے کے لیے میں نے سر نیچے جھکا لیا۔ کہنے والوں نے کہا، حضرت یہاں تو کوئی درخت ہے ہی نہیں۔ حضرت نے کہا، کوئی درخت نہیں؟ لوگوں نے کہا، حضرت یہاں کوئی درخت ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نے کہا، رک جاؤ۔ سب لوگ رک گئے۔ فرمایا، علاقے کے لوگوں سے پتہ کرو کہ یہاں پر پہلے درخت تھا جسے کاٹ دیا گیا ہو یا درخت تھا ہی نہیں؟ خادم نے کہا، حضرت میں پتہ کر کے آتا ہوں، مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں۔ حضرت کہنے لگے، نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ میری یادداشت مجھے بتاتی ہے یہاں درخت تھا۔ اگر مجھے بھول ہو گئی ہے تو پھر آج کے بعد میں حدیث نقل کرنا چھوڑ دوں گا، بند کر دوں گا، کیونکہ میری یادداشت ٹھیک نہیں رہی، اس لیے اس کی ابھی پرکھ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اہل علاقے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے درخت تھا، مسافروں کے لیے مشکل تھا، ٹہنیاں نیچے آ جایا کرتی تھیں، ہم نے وہ درخت جڑ سے نکال دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں حدیث کی روایت کو آئندہ جاری رکھوں گا۔ ایسی قوت حافظہ، اللہ اکبر، یہ کیسے ملتی ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عجیب فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو بندے آئے، کہنے لگے، جی ہمارا جھگڑا ہے۔ حضرت نے پوچھا، کس بات پر جھگڑا ہے؟ کہنے لگے، جھگڑا یہ ہے کہ ہم دونوں سفر میں تھے اور کھانے کے لیے ایک آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ جب کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا اور وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر برابر کھانا کھایا۔ جب وہ جانے لگا تیسرا آدمی تو اس بندے نے ہمیں 8 دینار دیے۔ اب دونوں میں جھگڑا یہ تھا
کہ جو 5 روٹیوں والا بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے 5 دینار ملے اور دوسرے کو 3 دینار ملے، جبکہ 3 روٹی والا بندہ یہ ضد کر رہا تھا یہ دینار آدھے آدھے تقسیم ہونے چاہیے، یعنی 4 دینار اسے ملنے چاہیے اور 4 دینار مجھے ملنے چاہیے۔ جب معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 3 روٹی والے سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی نہ، میں راضی نہیں ہوں گا، آپ انصاف فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ 5 روٹیوں والوں کو ملیں گے 7 دینار اور 3 روٹیوں والوں کو ملیں گے 1 دینار۔ اب وہ بندہ حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ہر بندے کے سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ 3 روٹیوں والوں کو 3 ملنے چاہیے اور 5 والے کو 5 ملنے چاہیے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو 1 اور اس کو 7 دینار دینے کو فرمایا۔ عجیب بات ہے۔ چنانچہ اس نے آپ سے اس انصاف کی حقیقت پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا دیکھو آپ تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا، روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی، ہر روٹی کو اگر 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیں تو روٹی کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، یعنی ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھائے۔ جس بندے کی 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے کل ٹکڑے 9 بنے، گویا اس نے 9 میں سے 8 ٹکڑے تو خود کھا لیے، جبکہ 1 ٹکڑا مہمان کے حصے میں آیا۔ جبکہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے کل ٹکڑے بنے 15، جس میں سے 8 تو اس نے خود کھا لیا اور باقی 7 مہمان کے حصے میں آ گئے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 3 روٹیوں والوں کو 1 دینار اور 5 روٹیوں والوں کو 7 دینار رہ جاتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔